شب برات کے بارے میں یہ کہنا کہ اس رات کی کوئی اہمیت فضیلت وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بات کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ کئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ایسی روایات منقول ہیں کہ جن روایات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی اہمیت کو ذکر فرمایا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، یغفر اللہ من الذنوب اکثر من عدد شعر غنم کلب، تو اللہ جل شانہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو فقوموا لیلہا، تم اس رات قیام کیا کرو، عبادت کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ کہ اہمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی بیان فرمائی، اور پھر اسی روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس رات کے اندر اپنی خصوصی تجلیات فرماتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ الا من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرماؤں۔ الا من مسترزق فارزقہ، کیا ہے کوئی مجھ سے رزق کی طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرماؤں۔ پھر تیسرا اعلان ہوتا ہے الا من سائل فاعطیہ، کیا ہے کچھ بھی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کے مانگنے کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق اسے عطا کروں۔ تو ان دو روایات سے ایک تو شب برات کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے، اور دوسرا یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی اس رات میں عبادت کرتا ہے یا 15 شعبان کو دن میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی مستحب ہے، اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کے اندر بندہ کسی نہ کسی درجے میں کسی عبادت میں مشغول رہے، اور اس میں کم از کم درجہ یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور کچھ ذکر اذکار کر کے آرام کر لیں، اور صبح فجر کی نماز پھر جماعت سے پڑھیں، یہ کم از کم درجہ ہے۔ تو امید ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی اس کو بھی اس رات کی برکات سے نوازیں گے۔ اور اسی طرح 15 شعبان کا روزہ، یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھتا یا وہ اس رات میں عبادت نہیں کرتا تو اسے ملامت نہیں کیا جائے گا، اسے تنقید کا نشانہ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ ان روایات سے اس رات میں عبادت کرنا یا 15 شعبان کا روزہ رکھنا اس کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہ رات کو عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا، نہ تو یہ سنت مؤکدہ ہے اور نہ ہی یہ کوئی فرض اور واجب ہے کہ اگر کوئی بندہ نہ کرے اور اس کو ملامت کیا جائے تو